ابھی جیسا کہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی ہوگی، میں موصوف وسیم اکرم بھائی سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے آپ کو توفیق بخشی، حج کی سعادت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے تو ہمیں نا اسلام کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جس کو دیکھیں اسلام کے اصولوں پر، اسلام کے فروعات پر اور اسلام کے احکامات، اس کو مذاق بناتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسلام میں جتنے بھی احکامات ہیں نا، اس پر عمل اپنی مرضی سے نہیں ہے، اس کا ثواب آپ کو تب ملے گا۔ عبادت خالق سے جو ہے نا رشتہ جوڑنے کا نام ہے، اس کا آپ کو ثواب تب ملے گا جب آپ اس کے اصول و قواعد پر عمل کریں گے۔ آپ جب اس کے اصول و قواعد پر عمل نہیں کریں گے تو لازمی سی بات ہے وہ عمل آپ کے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ موصوف جس طرح سے رمی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نہ شریعت کا مزاج ہے، نہ کسی عالم نے ایسا کہا کہ اس طرح سے ہاتھ گھماتے ہوئے، تو کل کو کوئی ڈانسر آئے گا تو ڈانس کرتے ہوئے کرے گا۔ آپ دیکھیں عجیب عجیب قسم کے لوگ آتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے کر لیں گے تو شاید شیطان جو ہے نا وہ صحیح طرح سے اس پہ کوئی قہر نازل ہوگا۔ میرے بھائی، آپ کی ان حرکتوں سے شیطان آپ پر اور پراؤڈ کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ یہاں پہ بھی آ کے مجھے نہیں بھولے، یہ بظاہر تو مجھے پتھر مار رہے لیکن ان کا اپنا کے اندر جو شیطان ہے نا وہ اب تک موجود ہے۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء لمن تبع منہ، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا مزاج میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ آج ہمارے لوگوں کا بڑا عجیب عالم ہے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے فین فالوئنگ ہیں، آپ پبلک پرسن ہیں، آپ کو لوگ جانتے ہیں، اور آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جس پہ میمز بنائے جا رہے ہیں، جس پر لوگ، اور کل کو آپ کو دیکھے کوئی بھی اس طرح کی اور حرکتیں کرنا شروع کر دیں، آپ مجھے اتنی سی بات بتائیں یار، اس کا عذاب کس پہ جائے گا؟ آپ اللہ کی عبادت کے لیے گئے، اللہ نے آپ کو ایک جو ہے فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ آپ کا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ ہر قدم پہ رب کا شکر ادا کرے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ سعادت عطا کی۔ وہ تو ایسا مقام ہے کہ بندہ مخلوق سے رشتہ ختم کر کے خالق سے رشتہ جوڑا ہے، لیکن آپ نے وہاں پہ بھی ایسا ماشاءاللہ منفرد پہلو نکال دیا کہ یار کسی طرح سے میں وائرل ہو جاؤں، کوئی اس طرح کا ماحول ہو جائے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی، میں تمام لوگوں سے، میں کسی کو دیکھیں کرٹیسائز نہیں کر رہا، جو اسلام کے اصول دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے کہ جب ہم نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے نا، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرنی لازم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا، ہم غلام ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، بس ختم ہو گئی بات۔ ہمیں وہی احکامات پر عمل کرنا ہے، اور اسلام سب سے پہلے ادب کا درس دیتا ہے۔ آپ جتنی بھی عبادتیں اٹھا لیں، ادب نہیں ہے نا۔ آج ہمارے دیکھیں حاجی بھی بہت ہیں، عالم بھی بہت ہیں، قاری بھی بہت ہیں، مفتی بھی بہت ہیں، مسجدیں بھی بہت ہیں، مدرسہ بھی بہت ہے۔ پہلے یہ ساری چیزیں کم ہوتی تھی، ادب زیادہ ہوتا تھا۔ اب ہم سے ادب نکلتا چلا جا رہا ہے، اور جب سے سوشل میڈیا اتنا عروج پر آیا تو ادب نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ اسلام دو لفظوں میں اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا آپ اس کی تفسیر بیان کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا میاں اسلام کی پہلی سیڑھی ادب ہے، انتہا عشق ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے سارے قرینوں کے اندر، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ آج ہم نے عبادت کو انٹرٹینمنٹ سمجھ لیا ہے، معذرت کے ساتھ ہم عبادت کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں بلکہ ایز اے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے دیگر معاملات، روزے کے دیگر معاملات، حج انٹرٹینمنٹ، محفل انٹرٹینمنٹ، زکوٰۃ انٹرٹینمنٹ، قربانی انٹرٹینمنٹ۔ تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہر جگہ ریاکاری۔ اور آپ کو میں موصوف سے یہ کہوں گا کہ حضرت آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے، اور آپ کو دیکھ کے کتنے لوگ مطلب اس حوالے سے کتنے مسکنسیپشن ہوں گے، کتنی غلط فہمیوں کے شکار ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس حوالے سے اپنی ایک، میں آپ کے رمی کے دیکھیں، رمی کا ایک طریقہ حضور نے بیان فرمایا کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے پتھر مارو تو کوئی ایسے جا کے جو چھتری مار رہا ہے تو کوئی لے جا کے وہ پیچھے جا رہا ہے اور پتھر ایک مار رہا ہے۔ وہ میرے بھائی رمی کا طریقہ کاری ہے کہ حضور نے فرمایا ایسے کنکری مارو، اس طرح سے کہ اس کی اتنی بھی اوقات نہیں۔ یہ حضور کا طریقہ تھا۔ رمی سنت جو طریقہ ہے وہ کنکری، چھوٹی کنکری لے کے ایسے مارنا ہے، نہ کہ اس کو بلاک مارنا ہے شیطان کو۔ وہ وہاں پہ کوئی فزیکلی موجود تھوڑی ہے۔ اس کی عزت نفس جو ہے، جو اس کا تکبر ہے، اس کو چکن چور کرنا ہے، اس کو ڈیگریڈ کرنا ہے، اس کو ڈسٹرائے کرنا ہے کہ بھئی تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، یہ دیکھ اس طرح سے۔
آپ بولنگ کر رہے ہیں, کل کو کوئی جو ہے وہ بیٹ لے کے پہنچ جائے گا, کوئی جو ہے فٹ بالر ہوگا تو وہ اپنی طرح سے کرنا شروع کر دے گا, کوئی ڈانسر ہوگا تو وہ اپنی طرح سے شروع کر دے گا. دین کا مذاق بنا لیا بھائی. یہ دین ہے میرے بھائی, یہ کوئی آپ کے سوشل میڈیا کے پروگرامز نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ لوگوں نے بھی شیئر کرنا شروع کر دیا. بھائی ایسے چیزوں کا, ایسی ویڈیو کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. معذرت کے ساتھ ہمیں ایسی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, شیئر نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے ہمیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ میرے اخلاق میں, میرے کردار میں ادب کتنا اچھا لگتا ہے. اگر ادب نہیں ہے, پہلے کے لوگ جاہل ہوتے تھے لیکن بڑے باادب ہوا کرتے تھے, قرآن پڑھے نہیں ہوتے تھے لیکن بڑے باادب. آج جتنا علم ہم میں آتا چلا جا رہا ہے, ہم اتنے بے ادب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اتنے ہمارے پاس دلائل, اعتراضات اور یہ سارے معاملات شروع ہو گئے. اور جب سے سوشل میڈیا آ گئے تو ہم عجیب طریقے کے ہمارے معاملات تھے. تو میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا, موصوف کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں, قوم کے سامنے آ کے اظہار معافی بھی کریں, اور اس طرح کی چیزوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے. اور جب اللہ نے آپ کو ایسی عبادتوں کا موقع دیا, دیکھیے نا کتنے ہزاروں لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہوتے ہیں حج کے لیے. اللہ جب ہمیں ایسی زمین پر, سرزمین پہ جانا نصیب فرمائے تو ہمیں باادب جانا نصیب فرمائے. آپ ہمارے بزرگوں کا حال پڑھ کے دیکھیں, ہمارے اکابرین کا حال دیکھیں. یار وہ مدینے میں, مکے میں, حرم مدینہ, حرم مکہ کا کتنا ادب کیا کرتے تھے, اور آج بے باک ہو گئے. بس ایک انٹرٹینمنٹ ہے, میں نے اتنا حج کر لیا, میں نے اتنے عمرے کر لی ہیں. میرے بھائی اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین, نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی خرابی ہے. نمازیں منہ میں بھی مار دی جاتی ہیں, ایسی عبادتیں منہ میں مار دی جاتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم خالق سے اپنا رشتہ جوڑیں, مخلوق سے رشتہ ختم کر کے. اور عبادت کا مقصد ہی یہی ہے, حضور نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو, گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. اگر اتنا نہیں ہے تو کم از کم اس درجے پہ تو آؤ کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے.